اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب چینل شان نبوت آفیشیل پہ تفسیر قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم مکمل تبیان القرآن تفسیر پڑھائیں گے۔ تبیان القرآن تفسیر جس عظیم ہستی کا شاہکار ہے اور امت کو یہ عظیم تحفہ جس نے دیا ہے، وہ استاذ العلماء شیخ الحدیث مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم شخصیت ہے۔ تو ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ان عظیم ہستی کا تعارفی سلسلہ کر رہے ہیں، اور اس کی آج تیسری ویڈیو ہے، پارٹ 3 ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ محترم ناظرین، اس کے لیے میں ایک الگ سے چھوٹی سی ویڈیو گزارش کرنے کے لیے بناؤں گا، لیکن میری بڑی ڈیپلی گزارش ہے کہ میں کئی سال سے دین اور اسلام پہ کام کر رہا ہوں، اور تقابل ادیان کا طالب علم ہوں، اور خاص طور پہ فرقہ واریت کے خاتمے اور فرقہ واریت کو سمجھانے کے لیے کہ فرقہ واریت اصل میں ہے کیا۔ اور ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں عالم مذاہب میں سارے مذہب ہی درست ہوں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہی خدا ایک مذہب میں ایک کتاب میں مردہ دفن کرنے کا حکم دے اور دوسری جگہ پہ دوسرے مذہب والوں کو، دوسرے انسانوں کو وہ مردہ جلانے کا حکم دے۔ تو ایسا کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ جلانے والا اور دفنانے والا دونوں برابر ہو جائیں۔ تو اس لیے دین حق کو تلاش کرنا، اور پھر اسلام میں فرقہ واریت ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سینہ کو بھی کرنے والا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ استغفر اللہ مردہ ماننے والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والا، آپ کی حیات جاوداں کا قائل ہونے والا، یہ دونوں برابر ہو جائیں۔ تو عزیزان محترم، بات کو اپنے ہی آئینہ قلب کی روح سے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور آئینہ قلب کا جو صحیح مرکز اور محور ہے وہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ منورہ سے کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینا۔ تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہی راہ حق پا سکتا ہے، کیونکہ راہ حق کا منبع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کے آپ کے دامن میں سمو دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والا ہی راہ ہدایت پا سکتا ہے، ورنہ وہ لاکھ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا رہے، جب تک وہ انعمت علیہم والوں کو نہیں سمجھے گا اس وقت تک وہ کسی صورت راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ بھی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انعمت علیہم کے انہی لوگوں میں ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے زمرے میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کیا، اللہ کی معرفت کے لیے وقف کیا، اللہ کی بندگی میں اپنے کامل زندگی گزاری، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محو اور مگن رہے۔ تو عزیزان محترم، دینی ٹاپک کو لے کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسلامی گفتگو، اسلامی تحقیق، اسلامی مسائل کو لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ تو اسلام سے آپ کو ایسے دین و اسلام سے آپ کو متعارف کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں چھوڑ گئے، جیسا دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنایا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی تو دو طرح کے طبقے تھے نا، ایک طبقہ منافقوں کا تھا اور ایک سچے عاشق رسولوں کا تھا۔ تو یہ ایک سچا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک منافقت بھرا دین۔ تو عزیزان محترم، ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں برابر ہو جائیں۔ تو حق کی تلاش کے لیے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے سامنے دین اسلام کی حقانیت کو پیش کرتے ہیں،
تو گزارش یہ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ قادیانیت پہ میری ویڈیوز بناتے ہوئے قادیانیوں نے میرے چینل کو سٹرائک کیا۔ جب میں نے کسی بھی مذہب کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی اور ان کا ہی سچ ان کے سامنے رکھا، انہوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو عزیزان محترم، بڑی درد مندانہ التجا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، میرے اس چینل کو اس قابل بنائیں کہ اس کی آمدن سے میں دین کی خدمت کر سکوں، اور میں انشاءاللہ جیسے ہی اس کی آمدن شروع ہوتی ہے اس کو میں اس چینل کو دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال زندگی آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تھے اور 1999 تک رکن کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ اسی سلسلہ میں اسلامی نظریاتی کونسل کی جو میٹنگز ہوتی رہیں، ان میں جو کراچی میں میٹنگ ہوئی اس میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی شرکت فرمائی، اور آپ کا بڑا اہم اور کلیدی کردار رہا ہے۔ تو علامہ صاحب کو 1990 میں وفاقی شرعی عدالت لاہور میں سود سے متعلق ایک ریٹ کی سماعت کے دوران یہ مسئلہ درپیش تھا کہ اگر قرض پر سود نہ لیا جائے اور قرض خواہ کو چند سال بعد اس کی صرف اصل رقم واپس ملے تو افراط زر کی وجہ سے چند سال بعد رقم چوتھائی مالیت کی یا اس سے بھی کم رہ جائے گی، اسلام میں اس کا کیا حال ہے؟ ایک وکیل نے مقالات سعیدی سے اس کا حل پیش کیا۔ اس پر جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان علامہ سعیدی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کو وفاقی شرعی عدالت میں جسٹس کا عہدہ پیش کیا۔ آپ نے اس پیشکش کو اس لیے مسترد کر دیا کہ آپ کی ذمہ داریاں درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کی بہت زیادہ اہم تھیں اور وہ متاثر نہ ہو جائیں۔ تو خطیب کی حیثیت سے سعیدی صاحب بیک وقت بہترین محدث، مدرس، مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ خطیب بھی تھے۔ آپ کی گفتگو کا، میں نے خود آپ کی گفتگو، کافی پرانی بات ہے، تو آپ کی گفتگو میں نے خود بھی سماعت کی، اور آپ سے میرا درینہ، میرے پیر بھائی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تو ذاتی تعلقات، بات کرنے کا، سادہ بات کرنے کا انداز بھی اس قدر نپت اللہ اور الفاظات کے چناؤ کے ساتھ ہوتا تھا کہ آپ کی معمولی سی گفتگو بھی اپنے مکمل پیرائی کے ساتھ سب کی سمجھ میں آ جاتی تھی، اور آپ کی انتہائی مشکل اور ایسے الجھے ہوئے اور کھبے ہوئے دلائل اس قدر سادہ لفظوں میں بیان کرتے تھے کہ عام جاہل آدمی بھی اس کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے امت مسلمہ کے عقائد، اعمال کی اصلاح کی مؤثر کوشش کی۔ آپ کے خطبات خالص علمی و فقیہی نوعیت کے ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مدلل اور عام فہم بھی ہوتے تھے۔ آپ کا انداز خطابت آپ کے پیر علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ آپ جو بھی بات بیان کرتے تھے مکمل تحقیق کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے تھے۔ آپ نے 1960 سے 1999 تک مختلف مقامات پر خطابت کے فرائض سر انجام دیے۔ کراچی میں سب سے پہلے آپ نے جامع مسجد رحمانیہ میں 8 ماہ تک یہ فریضہ نہایت احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ بعد ازاں جامع مسجد نورانی میں 4 سال، جامع مسجد فرقانیہ میں 7 سال، اور آخر میں جامع مسجد حلیمیہ میں 7 سال تک خطبات کے فرائض انجام دینے کا آپ کو مقام حاصل تھا۔ تو آپ کے جو معمولات زندگی ہیں، علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے معمولات کے بہت پابند ہیں۔ آپ کی زندگی جہد، مسلسل سے، عبارت سے، پیرانہ سالی اور بیماری کے باعث ان دنوں سحر سے لے کر رات تک آپ کے معمولات کچھ یوں ہیں۔ آپ نماز فجر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے بیدار ہو جاتے، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد شرح بخاری لکھواتے۔ پہلے آپ خود شرح لکھتے تھے، لیکن اب بیمار اور بڑھاپے کی وجہ سے آپ بولتے ہیں اور آپ کے شاگرد لکھتے تھے۔
تو شاگرد آپ کے پاس لکھتے آپ ان کو بھی اپنے ساتھ نماز تہجد پڑھواتے، اذان فجر تک تصنیف کے کام میں مصروف رہتے، نماز فجر ادا کرنے کے بعد ناشتہ کرتے اور کچھ دیر آرام کرتے، آرام کے بعد آپ کچھ دیر اخبار کا مطالعہ کرتے، 9 سے 10 بجے تک 1 گھنٹہ دورہ حدیث کی کلاس لیتے جس میں آپ صحیح بخاری پڑھاتے، اس کے بعد مدرسے کے سین میں 3-4 چکر لگاتے۔ لیکن آج کل ان دنوں میں گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے آپ زیادہ سفر نہیں تھے کر پاتے، زیادہ سیر نہیں تھے کر پاتے، تو کم وقت ہی گزارتے تھے۔ آپ علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت بہت سے اوصاف حمیدہ کی حامل ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ علامہ سعیدی کتاب کے مطالعہ کے دوران جو بھی نئی بات سامنے آئے اس پر لکھ کر نوٹ لگا دیتے۔ پھر کتاب کے شروع میں خالی صفحہ پر اس بات کا ماحصل اور اجمال لکھ کر صفحہ نمبر لکھ دیتے۔ اس طرح دوران تحقیق اگر مسئلہ کے متعلق کوئی عبارت یا دلیل ہو تو اس کو نوٹ کر لیتے اور اس میں کوئی صفحہ یا کاغذ رکھ دیتے۔ آپ کے پاس جتنی کتب موجود ہیں اور دارالعلوم نعیمیہ میں جو کتب بھی آپ کی زیر مطالعہ رہیں، ان سب پر نوٹ لکھے ہوئے ضرور ملتے تھے۔ علامہ سعیدی ایک بلند پایہ فقیہ، آپ فتویٰ نویسی میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، اکثر پیچیدہ اور دقیق مسائل میں مفتی حضرات آپ سے رجوع کرتے۔ آپ کے پاس یورپ، امریکہ، افریقہ سے بھی استفتاء بھیجے جاتے۔ آپ کی تصانیف کے مطالعہ سے آپ کی وسعت مطالعہ اور اجتہادی بصیرت کا بخوبی اندازہ ہوتا تھا۔ اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کی بندگی کریں۔ جس نے اللہ کو پہچانا اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی لیے علامہ سعیدی نے ساری زندگی اطاعت الہی اور اتباع سنت میں گزاری۔ آپ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل بھی کثرت سے ادا فرماتے تھے۔ رضا الہی کی طلب و جستجو میں انہماک، استغراق اور بارگاہ مولا میں عتاب کے تصور سے خوف ہی خشیت ربانی ہے، اور یہی قرآن حکیم کا مطلوبہ مقصود ہے۔ تقویٰ اور خشیت انبیاء کی وراثت ہے۔ علماء کرام وراثت انبیاء کے حامل اور امین ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے وہ علامہ سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی کہ آپ پر بھی خشیت الہی کا غلبہ رہتا۔ معرفت الوہیت کی جستجو جو ہے آپ کے دل میں ہمیشہ متمنی رہتی، اور آپ معرفت کی سیڑھیاں بلند کرتے رہتے۔ الوہیت کے معاملے میں ذات الوہیت سے متعلقہ اشکال میں آپ نے بے پناہ تحقیقات کیں، اور آپ کے بے پناہ رسائل اور کتب اور ماہناموں میں آپ کے مقالہ جات چھپ چکے ہیں۔ تو معرفت کے میدان میں بھی آپ ایک بلند پایہ شخصیت کے حامل تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قول و فعل سے اس کا اظہار ہو۔ آپ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہر سنت کو پورا کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لال رنگ کا جبہ پہننا تھا۔ اس سنت کو پورا کرنے کے لیے علامہ سعیدی نے بھاری قیمت پر لال رنگ کا جبہ بنوایا۔ سنت کو پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ پہنا، اس کے بعد یہ جبہ آپ نے کسی کو ہبا کر دیا۔ حدیث پڑھانے کے دوران اکثر آپ کی آنکھیں اشک بار رہتیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی جانب سے مظالم کا ذکر آتا تو غم کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت کرنا اور ان کے لیے رات بھر دعا کرنے کا ذکر آتا تو پھرتے محبت سے آپ کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آپ کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصانیف میں واضح نظر آتا ہے۔ آپ اپنی تصانیف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر خصوصیت کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مفصل بحث فرماتے۔ آپ بے جا اسراف پسند نہیں تھے، سادہ لیکن باوقار زندگی گزارتے تھے۔ غذا انتہائی سادہ استعمال کرتے، عیش اور پرتکلف زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چند چیزوں کا شوق ہے: صاف ستھرا سفید لباس پہننا، پرفیوم اور عطر بہت پسند کرتے تھے۔ ان کے لیے کمرے میں الگ الماری بنا رکھی تھی۔ آپ کو گھڑیوں کا بہت شوق تھا۔ اچھی اور مہنگی گھڑیاں آپ کے پاس کافی تعداد میں موجود ہوتی تھیں۔
آپ کی شخصیت کا نمایاں پہلو طلباء سے شفقت و محبت کا برتاؤ ہے۔ آپ اپنے شاگردوں کا بہت خیال رکھتے۔ شاگردوں سے آپ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ تمام شاگرد آپ کے انتہائی قریب ہوتے۔ ہر کوئی اپنے دل کی بات آپ سے بلا خوف و تردد کر لیتا۔ جن شاگردوں کے والدین نہیں ہیں یا وہ بہت نادار ہیں، آپ ان کی مالی اعانت کرتے۔ اچھا پڑھنے والے طلباء کو کتابیں بھی خرید کر دیتے۔ آپ کو جب پتہ چلے کہ فلاں طالب علم کو گھڑی کی ضرورت ہے، آپ فوراً اپنی گھڑی اتار کر دے دیتے۔ ہاں جی، تو میں جو پہلے یہ گھڑیوں والی بات کی تھی تو مجھے یہ شک تھا کہ کہیں کوئی اعتراض نہ ہو جائے، چونکہ مجھے تو معلوم تھا کہ آپ سخاوت میں دیر نہیں تھے کرتے، تو یہ اس کا جواب آپ کو مل گیا ہے۔ تو گھڑی چاہے جتنی مرضی مہنگی ہو وہ فوراً اتار کے دے دیتے تھے۔ آپ نے تمام زندگی عاجزی کا مظاہرہ کیا، فخر، غرور اور تکبر کا آپ کی زندگی میں شائبہ تک نہیں ہے۔ آپ کی عاجزی اور انکساری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ جب کبھی معلوم ہوتا آپ کو آپ کسی کی بات سے کسی طالب علم کی دل آزاری ہوئی ہے، یعنی آپ کی کسی بات سے، تو خواہ وہ طالب علم ابتدائی کلاس کا ہی ہو، آپ ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لیتے اور اس میں کوئی شرم یا آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ جو شاگرد آپ کے پاس رہتے اور آپ کی خدمت کرتے، ان کے جوتوں اور کپڑوں کا انتظام آپ خود کرتے ہیں۔ آپ اگر کبھی بیمار ہو جائیں تو اس بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں خود اپنے شاگردوں کو دعا پلاتے، ان کا خیال رکھتے، اپنے ہاتھ سے دودھ گرم کر کے پلاتے۔ آپ تنہائی پسند ہیں، زیادہ میل ملاقات پسند نہیں کرتے۔ آپ کو نمود و نمائش سے سخت نفرت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً تقاریب میں نہیں جاتے، مدرسے کی چار دیواری سے بہت کم باہر جاتے ہیں۔ عام طور پر سڑک پر چلتے ہوئے کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ علامہ صاحب جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کی فرما برداری اور نیکیوں کے حصول میں ہمیشہ حریص رہے ہیں۔ جس کام میں زیادہ ثواب کی امید ہو وہ کام آپ کے لیے باعث مسرت ہوتا۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کی تمنا کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ کو پیدل چل کر حج کے لیے جانے کی شدید خواہش تھی تاکہ ہر قدم پر حرم شریف کے ساتھ 100 نیکیوں کا اجر حاصل کر سکیں، لیکن کمر کے درد کی وجہ سے آپ بس میں بیٹھ کر منا، عرفات، مزدلفہ اور پھر واپس مکہ آئے۔ اس چیز کا آپ کو دکھ تھا۔ نعمت الباری میں حدیث نمبر 1514 کی شرح میں آپ نے سواری پر حج اور پیدل حج کے کرنے کی فضیلت پر احادیث کی روشنی میں بحث کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سواری پر حج کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس بحث کے آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ میں پیدل حج کر کے ہر قدم پر حرم شریف کے 700 نیکیوں کا اجر حاصل نہیں کر سکا۔ اس چیز کا مجھے بڑا قلق ہے، لیکن آج ان سطور کو لکھتے وقت میں سوچ رہا ہوں کہ کیا ہوا جو میں نے پیدل حج نہیں کیا۔ میں نے سواری پر سوار ہو کر حج کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لیا، اور سواری کے کرائے میں جو میں نے رقم خرچ کی تو ایک حدیث کے مطابق مجھے 1 روپے کے مقابلہ میں 10 لاکھ روپے راہ خدا میں خرچ کرنے کا اجر ملے گا۔ اس بحث کے لکھتے وقت پیدل حج نہ کرنے کی وجہ سے جو ملال تھا علامہ سعیدی صاحب کے دل میں، وہ جاتا رہا، ختم ہو گیا۔ تو علامہ صاحب میں بے پناہ قوت ارادی موجود ہے۔ آپ عظمت و ہمت کے پیکر تھے۔ آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ عرصہ دراز سے شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے۔ گھٹنوں میں فاصلہ ہو جانے کی وجہ سے چلنا پھرنا انتہائی دشوار ہو گیا تھا۔ بیماری، بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود آپ کا حوصلہ انتہائی بلند تھا۔ آپ عصا کا سہارا لے کر کلاس تک جاتے، پڑھانے میں کبھی ناغہ نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا کام بھی جاری رہتا۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیات کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ انہی میں سے ایک شخصیت، بہت ہی عظیم شخصیت، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب 80 سال کی تقریباً عمر پا کے 2016 میں داغ مفارقت سے نواز کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ امت ایک بڑے عظیم شاہکار سے محروم ہو گئی، اور میں بھی اپنے پیر بھائی سے محروم ہو گیا۔ میرے پیر و مرشد کے بعد 1986 میں جب میرے پیر و مرشد کا
विसाल मुबारक हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बाप का साया मेरे सर से उठ गया है। और जिस वक़्त अल्लामा गुलाम रसूल सैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ तो वही एहसास एक बार फिर जागा कि आज मेरा एक भाई दुनिया से चला गया है। तो ये मुख्तसर सी अल्लामा साहब की अहवाले ज़िंदगी आपके गोश गुजार किए, जिन्होंने हमें ये अज़ीम तिबयानुल कुरान का तोहफ़ा दिया, जो तफसीर हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द, हमारी टीम काम कर रही है, बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे, बहुत जल्द शुरू कर देंगे। तो ये थी अज़ीज़ान मोहतरम मुख्तसर से हालात ज़िंदगी का तारुफ़ अल्लामा गुलाम रसूल सैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक अज़ीम शख्सियत हमें छोड़कर चले गए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन हस्तियों से ता क़यामत इस कायनात को कभी महरूम न करे। यही वो हस्तियाँ हैं जिन्होंने वो असल दीन, वो दीन हक़ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में गुजारा, आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर यही हस्तियाँ उस दीन को ज़िंदा किए हुए और उजागर किए हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इनके नक्श कदम पर और इनका सदका आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें दीन, दुनिया और आखिरत की समझ बूझ और शऊर अता फ़रमाए। और दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। मोहतरम दोस्तों, आखिरत के लिए तैयारी कर लें। दुनिया के मोहल्लात दरे के दरे रह जाने हैं। वो सफ़ेद कफन, जो कीमती कपड़े शायद फाड़ कर हमारी अपनी औलाद ही हमें वो सफ़ेद सूट पहना देती है, जो सिला हुआ भी नहीं होता। तो आखिरत की तैयारी बड़ी ज़रूरी है। और ये शख्सियात, ये हस्तियाँ हैं जो हमें वो हदायत का सरचश्मा इनसे फूटता है और हमें इनसे वो हदायत मिलती है जिस पर चल के हम आखिरत की तैयारी कर सकते हैं, अपने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर सकते हैं। तो मोहतरम दोस्तों, आखिर में फिर मेरी ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो गुफ्तगू आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, या जो भी मैं आपके सामने दीनी मज़हबी वीडियो रखता हूँ, तो आप उसको जब पढ़ते हैं तो आपको सुनने पढ़ने का भी अजर मिलता है। और तमन्ना ये है कि अगर मेरी कोई बात से राह रास्त पे आ जाए और वो मेरी बात से दीन पर अमल शुरू कर दे और दीन की बात को समझ ले, दीन की हक़ानियत को समझ ले, तो मेरी भी बख्शिश का ज़रिया होगा। और मेरी तमन्ना ये है कि रोज़े महशर मेरी शफ़ाअत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हो जाए और अल्लाह तबारक तआला मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी नस्लों को कभी इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली ना करे। तो अल्लाह तबारक तआला मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वाखिर व दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।